ذرا ایک وسیع و عریض صحرا کا تصور کیجیے، جہاں ریت کے ٹیلوں کے نیچے ایک پوری کی پوری طاقتور سلطنت دفن ہے۔ آج ہم انگریزی زبان کی ایک ایسی ہی مشہور نظم کے سفر پر نکل رہے ہیں، جو ہمیں ایک مغرور بادشاہ اوزی مینڈیس کی کہانی سناتی ہے اور ایک ایسی وارننگ دیتی ہے جو وقت کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی ہم تک سیدھی نہیں پہنچتی، بلکہ اس کا راوی ایک مسافر ہے جو ایک بہت پرانی قدیم زمین سے لوٹا ہے۔ اس نے صحرا کی تنہائی میں کچھ ایسا دیکھا ہے جو ناقابل فراموش ہے، اور اب وہ اپنی کہانی ہمیں سنانے والا ہے۔ تو اس مسافر کی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے خالق کو جاننا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شاعر پرسی بش شیلے کون تھے اور وہ کیا تاریخی لمحہ تھا جس نے انہیں یہ لازوال شاہکار لکھنے پر مجبور کیا۔ شیلے یعنی پرسی بش شیلے اپنے زمانے کے ایک انقلابی شاعر تھے جو ہمیشہ طاقت اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ تو جب انہوں نے مصر کے فرعون ریمیسس دوم کے ایک ٹوٹے ہوئے مجسمے کی دریافت کے بارے میں سنا تو فوراً ہی انہیں اپنی نظم کے لیے بہترین موضوع مل گیا، ایک حقیقی کہانی جو انسانی غرور کے زوال کو بیان کرتی ہے۔ چلیں اب واپس اس مسافر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ صحرا میں کیا دیکھتا ہے؟ آئیے نظم کی پہلی سطروں سے اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات اس نظم کی بناوٹ ہے، اس کا سٹرکچر۔ یہ ایسی ہے جیسے کہانی کے اندر دوسری کہانی ہم راوی کے ذریعے سن رہے ہیں جو خود ایک مسافر سے سن رہا ہے۔ یہ فاصلہ اس کہانی کو ایک بھولی بسری داستان کا احساس دلاتا ہے۔ اور یہ ہے وہ منظر جو مسافر دیکھتا ہے، پتھر کی دو بہت بڑی ٹانگیں، لیکن ان پر کوئی دھڑ نہیں۔ دیکھیے یہ الفاظ عظیم اور بغیر دھڑ کی ایک ساتھ مل کر طاقت اور ٹوٹ پھوٹ کی ایک عجیب سی تصویر بناتے ہیں۔ ان ٹانگوں کے قریب ہی ریت میں آدھا دھسا ہوا اس معمے کا اگلا اور شاید سب سے اہم ٹکڑا پڑا ہے، بادشاہ کا چہرہ۔ یہ بکھرا ہوا چہرہ یہی ہمیں بادشاہ کی شخصیت کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اس کے ماتھے پر وہ تیوری، اس کے ہونٹوں پر وہ حقارت بھری مسکراہٹ، یہ ایک ایسے حکمران کا چہرہ ہے جو شاید خود کو خدا سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے تاثرات آج بھی اتنے سالوں بعد بھی اس کے تکبر کی کہانی سنا رہے ہیں۔ اور یہیں شیلے کی ذہانت چمکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو فنکار تھا، جو مجسمہ ساز تھا، اس نے بادشاہ کے ان مغرور جذبات کو اتنی خوبی سے پتھر میں قید کیا کہ ایک طرح سے اس کی اصلیت دنیا کے سامنے ہمیشہ کے لیے عیاں کر دی۔ اس فنکار نے تو بادشاہ کے تکبر کو ہی امر کر دیا، شاید ایک تنقید کے طور پر۔ یہاں ایک بہت گہری ستم ظریفی ہے۔ بادشاہ بھی مر گیا، مجسمہ ساز بھی چلا گیا، لیکن ان کے جذبات وہ اس بے جان پتھر پر زندہ رہے۔ مگر اب تو وقت نے اس فن کو بھی نہیں بخشا اور یہ خود ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ خیر، مجسمے کے ان ٹکڑوں کے بعد مسافر کی نظر اس کی بنیاد پر پڑتی ہے جہاں کچھ الفاظ لکھے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں نظم اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کے متکبر الفاظ سامنے آئیں، ایک لمحے کا یہ توقف اس منظر میں ایک ڈرامائی تناؤ پیدا کرتا ہے۔ میرا نام اوزی مینڈس ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اے طاقت والو، میرے کارناموں کو دیکھو اور مایوس ہو جاؤ۔ یہ ایک دھمکی ہے، ایک چیلنج ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا اس کی عظمت کے سامنے جھک جائے اور اپنی بے بسی پر مایوس ہو۔ اور اب نظم کے طاقتور نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں بادشاہ کے دعوے کی ستم ظریفی پوری طرح سے عیاں ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کا حکم تو ہم نے سن لیا، میرے کارناموں کو دیکھو، لیکن مسافر جب نظر اٹھاتا ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کارنامے ہیں کہاں؟ اور جواب ان تین سادہ مگر اتنے طاقتور الفاظ میں ملتا ہے، پاس کچھ نہیں بچا۔ اس سے زیادہ تلخ اور مکمل جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نظم کا اختتام اس تباہ حال مجسمے کے گرد پھیلی بے انتہا ریت کی تصویر پر ہوتا ہے۔ بادشاہ کے مغرور الفاظ جیسے ہوا میں گونج رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہاں صرف تنہائی ہے، ویرانی ہے اور دور دور تک پھیلی ہوئی ہموار ریت ہے۔ تو آئیے اب نظم سے باہر نکل کر اس کے لازوال اور آفاقی پیغام کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آخر یہ ہمارے لیے آج بھی اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس نظم کی سب سے بڑے ستم ظریفی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف بادشاہ کے بلند و بانگ دعوے اور دوسری طرف تلخ حقیقت۔ اس کا ہر دعویٰ حقیقت کے ٹھوس پتھر سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تو اس سے حاصل ہونے والے اہم اسباق کیا ہیں؟ یہی کہ ہر شان و شوکت ایک دن ختم ہو جائے گی۔ انسانی طاقت عارضی ہے، غرور اور تکبر صرف چند لمحوں کا کھیل ہے،
یہ نظم ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ تکبر کا انجام آخرکار زوال ہی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اوزی مینڈیس تو ریت میں مل گیا، آج کی کون سی طاقتور سلطنتیں، کون سے مغرور حکمران اور کون سے بلند و بانگ دعوے ہیں جو کل صرف ریت کا ڈھیر بن کر رہ جائیں گے؟ دیکھیے، یہ 200 سال پرانی نظم آج بھی ہمیں اپنی دنیا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ The fall of Osiris, the illusion of eternal power. Look on my works, ye mighty, and despair. ایک مسافر صحرا میں ایک قدیم بادشاہ کا ٹوٹا ہوا مجسمہ دیکھتا ہے جس کے صرف پاؤں کھڑے ہیں اور چہرہ ریت میں آدھا دفن ہے۔ تکبر اور غرور۔ مجسمے کے چہرے پر ابھی بھی وہی پرانی سختی اور تکبر جھلکتا ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ اوزیمنڈس ہوں، اے طاقتور، میرے کارنامے دیکھو اور مایوس ہو جاؤ۔ حقیقت، بادشاہ کا دعویٰ تو بڑا تھا، لیکن اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ہر طرف صرف ویرانی اور ریت ہی ریت ہے۔ سبق: یہ نظم ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانی طاقت اور غرور فانی ہے، وقت کے آگے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام و نشان بھی مٹ جاتے ہیں، اور آخر کار فطرت ہی باقی رہتی ہے۔